بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج کی گفتگو اس کا خلاصہ دو جملوں میں پہلے عرض کر دیں، پھر اس کے بعد اصل گفتگو کو تفصیل سے پیش کریں گے۔ کیا آیا دوران بین محظورین میں تخیر بدوی ہے یا تخیر استمراری؟ تو اس میں آیا مخالفت قطعیہ سے بچنا لازمی ہے خالی، اور موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے، خالی مخالفت قطعیہ سے بچنا لازمی ہے، یا نہیں مخالفت قطعیہ و موافقت قطعیہ دونوں کا درجہ برابر ہے؟ اگر مخالفت قطعیہ سے بچنا لازمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تخیر بدوی لیں گے، کیونکہ تخیر بدوی کا مطلب ہے کہ ہم نے وجوب نماز جمعہ کو اختیار کیا تو زندگی بھر وجوب نماز جمعہ پر رہیں گے اور مخالفت قطعیہ وجود میں نہ آئے، کیونکہ ہم حرمت نماز جمعہ کو تو اختیار ہی نہیں کرے، ہم تو وجوب نماز جمعہ کو اختیار کریں، مخالفت قطعیہ لازم نہیں ہے، احتمالی تو ہر جگہ ہوا کرتی ہے، مخالفت قطعیہ تو وجود میں نہیں ہے، تو تخیر ابتدائی اختیار کریں گے اگر ہم مخالفت قطعیہ کو اہم سمجھیں، یعنی مخالفت قطعیہ علت تامہ ہے اور موافقت قطعیہ مقتضی ہے، علت تامہ مقتضی پر طاقتور ہوا کرتا ہے، اس لیے مخالفت قطعیہ کو اختیار کریں گے اور اس کے نتیجے تخیر ابتدائی ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری طرف ہم نے دونوں کو برابر سمجھا کہ نہیں موافقت قطعیہ بھی علت تامہ ہے، مخالفت قطعیہ بھی علت تامہ ہے، دونوں برابر ہے، تو دونوں کے نتیجے میں پھر تخیر استمراری ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم ایک جمعہ میں جمعے کو اختیار کریں گے، دوسرے جمعے میں ترک جمعہ کریں گے، کیونکہ جمعہ پڑھنا حرام تھا اس لیے ترک کریں گے، وجوب حرام کے درمیان امر دائر ہے، ایک جمعہ کو پڑھتے ایک جگہ کو نہیں پڑھتے، تو اس میں موافقت قطعی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا واقع میں یا نماز جمعہ واجب ہوگا تو ہم نے انجام دے دی پہلے جمعے میں، یا واقع میں نماز جمعہ حرام ہوگا تو ہم نے ترک کر دیا ہے نماز جمعہ کو، دو میں سے ایک ہے، موافقت قطعیہ حاصل ہو گئی، اگرچہ کہ موافقت قطعیہ کے ساتھ ساتھ مخالفت قطعیہ بھی حاصل ہو گئی، اس لیے کہ یقیناً یا تو وجوب تھا ہی نہیں، ہم نے وجوب سمجھ کے پڑھ لیے، یا حرام تھا اور حرام کے باوجود ہم نے نماز جمعہ پڑھ لیے، یا پھر جو ہے وجوب تھا ہم نے ترک کر دیا ہے، تو مخالفت قطعیہ بھی موافقت قطعیہ ہے، اور مخالفت قطعیہ اور موافقت قطعیہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، اس لحاظ سے کہ جو ہے دونوں علت تامہ مان رہے ہیں، بس اس بنیاد پر موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ دونوں چونکہ برابر ہے، اسے تخیر استمراری جاری رہے گی۔ یہ تھا خلاصہ مطلب۔
جو عرض کرنا چاہتے تھے اس کا خلاصہ یہ کہ تخییر بدوی اور تخییر استمراری کہاں سے آتی ہے. اس کا منشا یہ کہ ہم نے مخالفت قطعیہ کو علت تام مانا ہے اور موافقت قطعیہ کو ہم نے مقتضی مانا ہے، تو علت تام غالب مقتضی پر، اس لیے کہ دفع الضرر اولی من جلب المنفعت کا قانون جاری کرتے ہوئے مخالفت قطعیہ کو ترجیح دیا گیا ہے، کیونکہ جو ہے ہم مخالفت سے کم از کم بچ رہے ہیں. لیکن اگر کہے کہ نہیں وہ دفع الضرر اولی من جلب المنفعت کا قانون یہاں پر نہیں چلتا ہے اور ہر جگہ بھی نہیں چلتا ہے، اگر جو لوگ اول تو یہاں پر چلے گا نہیں، تفصیل میں آئے گی بات کہ چلے گا نہیں، اور اگر چلے بھی تو ہر جگہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ اگر ہر جگہ چلے تو چھوٹی سی حرمت کی خاطر حرمت کا احتمال ہونے کی خاطر بہت بڑے بڑے واجبات کو چھوڑنا لازم آیا ہے. بہت بڑے بڑے واجبات وہ اہم ہے یا چھوٹی سی حرمت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ وہ چھوٹی سی حرمت میں دفع ضرر کا قانون چلتا ہے، جبکہ بڑے بڑے واجبات اس کی وجہ سے چھوٹ جانے کا امکان ہے. مثال جو ہے سنیے، کسی زمانے میں، اب پتہ نہیں قانون ہے کہ نہیں، کسی زمانے میں قانون نکلا تھا کہ جب خواتین حج کے لیے جایا کرتی تھی تو ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنا برقع اتاریں اور بالوں کے ساتھ اور گردن کے ساتھ پوری تصویر پاسپورٹ پر رکھوائیں، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی برقعے کے اندر آدمی چھپ کر کے تو نہیں جا رہا ہے. مثلاً بہت سارے واقعات ہو چکے، اس لیے جو ہے وہ لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں مثلا کہ بہت گڑبڑ کر دیتے، برقعے کے اندر چھپ کر کے آدمی چلا جاتا ہے، یہ جو ہے مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پابندی لگائی تھی. اب پتہ نہیں پابندی ہٹا دی ہے نہیں، پہلے یہ پابندی حج کے موقع پر آ گئی تھی کسی زمانے میں. تو یہ جو پابندی آ گئی تھی، ہاں بڑے بڑے ملے چھپ کر چلے جاتے ہو، وہ داڑھی بھی نظر نہیں آتی اس برقعے میں، پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے نہیں. تو اب یہ پابندی وہاں سعودی عرب کی حکومت نے بھی لگائی تھی، پاکستانی حکومت نے بھی لگا دی تھی کہ یہ جو ہے تصویر صاف عورت کی نظر آنا چاہیے، بالوں کے ساتھ، گردن کے ساتھ، کان کے ساتھ، سب کچھ نظر آنا چاہیے، تو پھر ہم عورت کو حج کے لیے جانے دیں گے. نہیں، یہ قانون آ گیا تھا ان کا، اس لیے باقاعدہ عورتوں کو پردہ اتارنا پڑتا تھا اور بے پردگی میں تصویر کھنچوانا پڑتی تھی، اور اس کے بعد اس کو حج پر جانے کی اجازت دیتے تھے. اب ہمارے لیے تو مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم حج جیسی واجبات کو انجام دینے کے لیے حرام کام کر کے حج کے لیے جائیں. یہ ایک مسئلہ ہے خود کہ کیا حرام کام کر کے حج کے لیے جایا جا سکتا ہے یا نہیں. مہاراج کرام سے پوچھا گیا تو مہاراج کرام نے کہا کہ بے پردہ ہو کر تصویر نکال کر آپ حج پر جائیں، اس لیے کہ حج اتنا مہم واجب ہے کہ اس مہم واجب کی خاطر چھوٹا سا حرام ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو، اس کے باوجود آپ کو حج نہیں ترک کرنا ہے. دیکھا آپ نے کہ اگر دفع ضرر اولی من جلب المنفعت کا قانون اگر قرار دیتے تو اس کے نتیجے میں حج کو چھوڑنا پڑتا اور یہاں پر اپنے پردے کو محفوظ رکھنا پڑتا. لیکن مہاراجا نے الٹا فتویٰ دیا کہ نہیں، حج زیادہ اہم ہے، یہ چھوٹی سی تھوڑی دیر کے لیے پردہ اتر جائے تو کوئی بات نہیں کہتے، وہ حج زیادہ مہم ہے. اس لیے حج کے لیے جاؤ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تصویر اتارنے کے لیے پردہ اتارنا پڑے، کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی ہوتا یہ کہ بڑی بڑی مصلحت واجبات میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو ان بڑی مصلحتوں، بڑے واجبات کو حاصل کرنے کے لیے کبھی چھوٹا سا ایک حرام انجام دے دینا پڑتا ہے. آج کل دوسری مثال کے اندر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، انسان مر رہا ہے ادھر سے جو ہے سیب اٹھا کر کے اپنی زندگی بچا رہا ہے. ہاں وہ تو ایک تو وہ تو عنوان ثانوی آ جاتا ہے، یہ عنوان ثانوی نہیں ہے، بغیر عنوان ثانوی کہ ایک زیادہ اہم ہے دوسرا کم اہم ہے. مثلا تو کہتے ہیں حج زیادہ اہم ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تصویر نکالنے کے لیے بے بال نظر آ رہے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں یہ حرام کر کے جاؤ ہے نہیں، پھر بھی حج کو انجام دینا ضروری ہے. ادھر بھی اضطرار نہیں ہو جائے گا کیونکہ مجبوری کی وجہ سے حج پہ جانا پڑتا ہے. یہ مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ بھی جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن نہ بھی جائے تو کوئی ایسی مجبوری نہیں، صرف یہ کہ شریعت کا حکم ہے
وہ شریعت کا حکم زیادہ اہم ہے، یہ شریعت کا حکم کم اہم ہے۔ انہوں نے سعودی والوں نے مجبور کر کے رکھا نا، یہ کرنا ہے۔ مجبوری نہیں، یہ عورت تو مجبور نہیں ہو، اگر مہاراجے کا حکم ہوتا تو نہیں کرتی، ختم ہو جاتا، بس بیٹھ جاتی گھر میں۔ ہاں، وہاں پر تو سیب نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، یہ مجبوری ہے وہاں پر، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر عورت کی جان تھوڑی جا رہی ہے، خالی حج جو چھوڑنا پڑتا تو کوئی بات نہیں، گھر میں بیٹھ، مہاراجے کا فتویٰ ہوتا کہ بھائی نہیں پردہ اتارنا تو بیٹھ جاتی گھر میں، اور جاتی ہی نہیں ہے، نہیں مسئلہ، لیکن وہ اہم زیادہ ہے، نہیں اس کی ویلیو زیادہ، اس لیے جو ہے اس حرام کو انجام دے کر کے بھی حج کے لیے جانا ہے۔ یا مثلا آج کل کے دور میں پتہ نہیں آپ اس مرحلوں سے گزرے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوج میں کمیشن رینک پر جاتا ہے، یعنی لیفٹیننٹ یا سیکنڈ لیفٹیننٹ پر جاتا ہے، یا نیوی میں یا ایئر فورس میں، تو یہ جب انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا کرتا، تو میڈیکل ٹیسٹ میں وہ سب چیزیں اتار کے دیکھتے ہیں، وہ جو ہے ہر چیز کو باقاعدہ ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نہیں۔ ہاں، تو خالی دیکھتے نہیں، باقاعدہ پریکٹیکلی چیک کرتے ہو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نہیں۔ تو یہ کام حرام ہے، لیکن وہ کام آگے کا اتنا بڑا مہم ہے کہ فوج میں اگر ہمارا کوئی بندہ جائے گا ہی نہیں تو پھر جو ہے شیعت تو بالکل کمزور ہو کر کے رہ جائے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا شیعت بالکل ہی جو ہے ٹھپ ہو جائے گی ایک دم۔ تو مہاراج کرام نے اجازت دی کہ جو ہے اس بڑے کام اور بڑے ہدف کی خاطر یہ اپنے آپ کو چیک کروائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو چیک کروانے کی اجازت دی ہے ان پہ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ حرام، اگرچہ کہ دفع ضرر اولا من جلب المنفعت کا قانون چلتا ہے، لیکن آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ مصلحت اور مفسدہ دونوں برابر برابر ہے تو پھر جو ہے دفع الضرر اولا من جلب المنفعت کا قانون چلے، لیکن اگر جو ہے مصلحت بہت بڑی اعلیٰ قسم کی ہے اور مفسدہ چھوٹا ہے تو چھوٹے مفسدے کو انجام دے کر بڑی مصلحت کو حاصل کرو، یعنی چیک کرنے والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان کو کام، ان کو جو ڈیوٹی سے ہٹا دیں گے، کیا کریں گے، اس کی نوکری چلی جائے گی۔ نہیں، وہ تو حکومت کا قانون، اب کیا کر سکتے، حکومت کا جائز قانون تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال جائز قانون، بعض جائز قانون نہیں ہوتے، لیکن کیا کریں، غیر شرعی حکومت ہے تو پھر غیر شرعی حکومت کو برداشت کرنا پڑے، بہت سے جائز قانون نہیں یہاں پر۔ تو اصل میں وہ دوڑا کر کے دیکھے، بھگائے، ادھر ادھر اٹھک بیٹھک کرائیے، اندر سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوج کے اندر جو بھاگنے دوڑنے کا کام ہے، یہ کیا کہ اندر کی چیزیں چیک کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے نا جی؟ وہ فوج، ہاں دوسری بیماریوں کو دیکھے، دل کی بیماری دیکھے، گردے کی بیماری دیکھے، دوسری اور بیماریوں کو دیکھے، خون کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو پیشاب کو چیک کرے، ٹوائلٹ کو چیک کرے، لیکن یہ اندر کھول کے دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن بہرحال ان کا قانون ہے تو ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا۔ چلو مرد نہ مرد، مرد تو خیر سینے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ مرد ہے یا نہ مرد ہے۔ آرمی
یہ دیکھیں یہ ایک نیا شک نہیں، آرمی حسینہ ہے ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے اندر سے، تو یہ تو کیسی بات ہو گئی؟ وہ ضروری نہیں ہے، ان کے وہاں تو سب چلتا ہے نہیں فوج میں سے. ہاں جی جی ہاں. تو عورتوں کو چیک کرے، شرعاً تو جائز نہیں ہے ویسے بھی، عورت کو بھی چیک کرے وہ بھی جائز، مرد کو چیک کرے وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اب ان کے قانون ہے کیا کریں. اس چھوٹی سی حرام والی بات کی خاطر ہم اتنی بڑی مصلحت کہ شیعہ فوج میں ہی نہیں جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیے تو اس کے نتیجے میں جو ہے شیعت جو ہے بالکل ٹھپ ہو جائے گی، بالکل بیٹھ جائے گی نسل. تو مراجع کرام نے اس مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ چیک کرائیں اور جائیں، کمیشن کے لیے جائیں. تو عرض کر رہے تھے، آج تو اتنا، اس کا وقت ہی ختم ہو گیا، انشاءاللہ تفصیل بعد میں عرض کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.